مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف جدوجہد آزادی کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ جنت نظیر وادی میں 10 لاکھ فوجیوں کے مظالم اور جعلی مقابلوں میں ہزاروں شہادتیں کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوششوں میں ناکام رہیں۔ پاکستان بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور اس وقت اسلام آباد سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، جہاں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ریلی اس وقت نکالی جا رہی ہے اور دفتر خارجہ سے اس ریلی کا آغاز ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک گیر ریلیوں اور تقریبات کے ذریعے اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر قومی عزم و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یک جان اور دو قالب ہونے کا اظہار کیا جائے گا اور دفتر خارجہ سے اس وقت یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا آغاز ہوا ہے۔ اسلام آباد سے مناظر ہیں، 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں اس وقت دفتر خارجہ سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی جا رہی ہے، جبکہ صبح 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جائے گی۔ آج آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی ہوگا، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے۔ اس وقت ریلی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا جب تک انہیں اپنا نصب و لین نہیں مل جاتا۔ آزادی کی تحریک اور ظلم میں ہمیشہ ظلم ہارتا ہے اور بھارت کے لیے یہی میسج ہے۔ 70 سال ناکام رہا ہے، 700 سال مزید ناکام رہے گا۔ کشمیری ہیں وہ آج پوری دنیا میں اپنے کے حوالے سے ریلیز بھی نکالے، احتجاج کر رہے ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی یہی میسج ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور آج یوم یکجہتی ہے۔ ہم حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کشمیر بنے گا، ہم نہ کریں۔ پلیٹ فارمز پر آپ کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ جی ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، اس ریلی میں ہمارے ساتھ آپ پارٹی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما بھی اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی جا رہی ہے اور اس موقع پر شرکاء کی جانب سے پیغامات دیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیکریٹری خارجہ اسد مجید کی جانب سب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو اپنا نصب و لین نہیں مل جاتا، ان کی قربانیوں کا سلسلہ اور جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریلی میں شریک شرکاء مقررہ راستوں پر رواں دواں ہیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اس ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی کے افراد شریک ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، چونکہ اس کی قیادت سیکریٹری خارجہ اسد مجید اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات اس ریلی کا حصہ ہیں اور کشمیریوں سے یکجہتی اس ریلی کے ذریعے ریکارڈ کرائی جا رہی ہے۔ اس وقت اس ریلی کے ذریعے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت ظلم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہیں دبا سکتا، اس حوالے سے پیغامات دیے گئے ہیں، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے بھی اپنے پیغام میں کشمیریوں کو سلام پیش کیا گیا ہے اور اس وقت یہ ریلی اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریلی میں شرکت کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور شرکاء اپنے ہمراہ بینرز، پمفلرز اور کشمیر کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج پورا پاکستان یوم یکجہتی کشمیر منا رہا ہے۔ اس ریلی کی قیادت سیکریٹری خارجہ اسد مجید اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ریلی میں شریک عوام کی جانب سے فلک شگاف نعرے لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مقررہ راستوں پر یہ ریلی رواں دواں ہے اور اس کا مقصد کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ ملک بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر قومی عزم و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کشمیر
کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام راستوں پر بھی انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجان دو غالب ہونے کا اظہار کیا جائے گا، جبکہ صبح 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے بھی خصوصی پیغام بھیجا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 75 سال سے بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے بعد بدترین رخ اختیار کر چکی ہے۔ بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی وحشیانہ اقدامات کو عالمی فورمز پر اجاگر کیا جاتا رہے گا۔